تو اب میں چاہتا ہوں کہ یتیم بچوں کے حوالے سے دیکھیں معاشرے میں معاشرتی کردار ایک اپنی جگہ دیکھیں، وہ تو آپ نے بڑا خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، لیکن مجھے بتائیے ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ میں اقوام عالم کی اگر بات کروں، آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، آپ جاتے ہیں، میں بھی اتفاق سے دور تک گیا ہوں، تو ویسٹ میں یہ کلچر ہے کہ اگر بچے نے آپ کی کمپلین کر دی مارنے پر، تو میں اللہ نہ کرے وہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اپریشیٹ نہیں کر رہا، تو انہوں نے بچوں کو ایسا پروٹیکٹ کیا کہ ایک بندہ امیگریشن کے لیے، ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ ہے کہ وہ امیگریشن کے لیے گیا ہوا تھا، اکیلا تھا، سیپریٹ تھا، اس کا ایک بچی گود میں تھی، بیگ ٹنگا ہوا تھا، اور ایک بچہ وہ چلنے والا تھا، چلنے والے بچہ بہت زیادہ شرارتی کر رہا تھا، وہ امیگریشن آفس میں اس بچے کو سنبھال رہا ہے، بیگ کو سنبھال رہا ہے، بچی کو سنبھال رہا ہے، حد سے زیادہ ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، آن دا اسپاٹ اسے انہوں نے امیگریٹ کیا۔ انہوں نے کہا بچوں سے اتنا شفقت کے ساتھ، اتنا پیار کے ساتھ رہتا ہے، لوگ متاثر ہو گئے رسول اللہ کے اس عمل سے، اغیار، اور وہ ترقی کر گئے۔ ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ نے بھی سنا سارا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اسلامی ریاست کی چونکہ بنیاد قرآن ہے، ٹھیک ہے، اب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اللہ فرمایا اس شخص کو دیکھا، لگتا ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ اگر اس کو آخرت کی فکر ہوتی اور آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ کبھی یتیم کو دھکے نہ دیتا، اللہ، اس کو معلوم ہوتا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، جا کر جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اگر وہ جزا و سزا کا قائل ہوتا، ریوارڈ کا اور پنشمنٹ کا قائل ہوتا، تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا۔ فذلک الذی یدع الیتیم، تو فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ دیکھیں یتیم، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں یتیم کو تعارف نہیں ہوتا ہے۔ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کے والد فوت ہو جائیں اور بلوغت سے پہلے نابالغ ہو۔ اگر کسی کے والد فوت ہو گئے اور وہ بالغ ہو چکا ہے، تو اب چونکہ وہ خود مرد ہو چکا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پر اتنی شفقت فرمائی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کو یتیم ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ہیلپ کریں، اس کے سوسائٹی کے لوگ، اس کے رشتہ دار، عزیز، سب کو یہ ہوتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کا مال قبضہ کیا جائے۔ قرآن نے کہا یہ جو لوگ ہیں جو مال کے پیچھے پڑے ہوئے یتیموں کا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا یہ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں، آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس یتیم کے ساتھ تو تمہیں اچھائی کرنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر کتنا مبارک ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش کی جا رہی ہو، ادب سکھایا جا رہا ہو۔ تعدیب کی تعریف علامہ صاحب نے کی کہ اس کے ساتھ محبت و شفقت ہو۔ فرمایا کہ اگر کچھ کر نہیں سکتے ہو، من مسح علی راس الیتیم، فرمایا محبت کے ساتھ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی پھیرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ترجیح دینی تھی اپنے بچوں پر، سوسائٹی نے انڈیویجول طور پر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں ایک ہلکا سا اشارہ دوں گا، ذکر تو نہیں کر سکتا ہوں لمبا، کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر ذکر ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، تو وہاں ایک دیوار گرنے کے قابل ہے، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوا کہ تسی بھی بڑے بادشاہ بندے ہو، ان گاؤں والوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، کھانا دیا، آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے آخر کے اندر جب وضاحت کی تو آپ نے فرمایا یہ دیوار عام دیوار نہیں، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اللہ، فرمایا یہ یتیم بچوں کی دیوار، اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارے رب نے شفقت و محبت کے طور پر ان بچوں کی اس دیوار کے نیچے ان کے والد نیک آدمی تھے اور خزانہ چھپا کے گئے ہوئے تھے، کانا ابوہما صالحا، کسی کا مال لوٹ کے نہیں، خزانہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی دے، میرے بچوں کو بھی دے، علامہ صاحب کے بچوں کو دے، ہم سب کے صالح اعمال سے دے، لیکن کسی کا لوٹ کے خزانہ بیسمنٹ کے اندر جو ہے نا بھر کے نہ جائیں۔ صحیح بات، بالکل صحیح فرمایا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خزانہ نہیں میرے بھائی، نہیں یہ بچھو ہیں کاٹ لیں گے، چکی کاٹ لیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن حلال عطا فرمائے۔ اگر حلال ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت خضر کے ذریعے اس کی حفاظت کروائے۔ تو یتیم کے مال کی حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا ریاست کے طور پر، انڈیویجول طور پر، سوسائٹی، ہر اعتبار سے۔ جہاں تک ریاست کی بات رہی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کی کفالت کا، یتیموں کی کفالت کا، بیواؤں کا۔ آج برٹش جو ہے اپنے آپ کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے،
لیکن ان کے ایک پادری نے بھی کہا تمہاری ویلفیئر اسٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک عمر لاز کو شامل نہ کرو. کیا بات. بچوں کی بات کرنا اور یہ ہیومن رائٹس کی بات کرنا یہ تو ہماری نالائکی ہے نا, ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے صحابہ کرام نے اس زمین پر وہ نظام قائم کر کے دکھایا. اور بچوں سے اگر شفقت و محبت ہے, لیکن تھوڑا شام کے بچوں کی طرف بھی اور عراق کے بچوں کی طرف بھی اور افغانستان کے بچوں اور کشمیر اور فلسطین کے بچوں کی طرف بھی اگر کہیں دل کے اندر کوئی شفقت و محبت ہے تو ان کی طرف بھی کوئی شفقت فرما لیجیے. واہ علامہ صاحب بہت خوب. اور یقیناً پوری روئے زمین پر, پورے عالم اسلام پر جہاں بھی بچے پریشان ہیں, ہمارے بچے ہیں علامہ صاحب, آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا. اللہ سلامت رکھے.